ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام برادران دوست احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج انشاءاللہ ہم جمعہ کی نماز اور جمعہ کے دن کا ذکر کریں گے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کو ہفتے کے دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ فرمایا الجمعۃ سید ایام الاسبوع سید الایام، یعنی جمعہ کا دن ہفتے کے دنوں کا سردار ہے۔ اور ایک جگہ سرکار علیہ السلام نے جمعہ کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ جی ہاں، جمعہ کا دن ہفتے کی عید ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن عید ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، جمعہ کے دن عید ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے کہ جمعہ کا دن اتنا اہم ہے، جمعہ کا دن عید ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فیہا خلق آدم، اس لیے کہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ دن ہفتے کے دنوں کا سردار ہو گیا۔ تو جس دن نبی رحمت علیہ السلام پیدا ہوئے، جو آدم علیہ السلام اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، شہنشاہ ہیں، جب ان کی ولادت کا دن آئے گا تو وہ کتنا عظمت و رفعتوں کا حامل ہوگا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام جمعہ کی نماز کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارات لما بینہن ما لم یخش الکبائر، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعات تک، اس بیچ میں اگر بندہ گناہ صغیرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز کی برکت سے ان تمام گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعہ کے روز حسب استطاعت طہارت اختیار کرے، یعنی پاکی اختیار کرے، اچھا اور عمدہ لباس پہنے، تیل لگائے اور خوشبو کا اہتمام کرے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے، تو اللہ تعالیٰ دو جمعوں کے بیچ کے تمام گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی دو جمعہ پچھلا ہفتے بھی اس طرح اہتمام کیا اور اس ہفتے بھی اہتمام کیا، ان دونوں جمعوں کی نماز کی برکت اللہ تعالیٰ بندے کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک اور متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ میں ایک ایسی ساعت ہے، یعنی ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا لمحہ ہے کہ جب مسلمان اس کو پائے اور اللہ تعالیٰ کی حضور دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب علماء کرام اس میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں کہ وہ گھڑی کون سی ہے جس کے متعلق آقا علیہ السلام فرمایا کہ جمعہ کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی میں بندہ جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں اکابر اولیاء اور علماء کے 40 اقوال ہیں، ان میں 2 قول زیادہ قوی ہیں، یعنی 2 قول زیادہ جو ہے اختیار کیے جاتے ہیں کہ وہ گھڑی کون سی ہے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان امام صاحب جب خطبہ دیتے ہیں، جب 2 خطبوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری گھڑی سورج غروب جب ہوتا ہے، غروب آفتاب کا وقت، مغرب سے کچھ لمحات پہلے کی گھڑی ہے، اس وقت بندہ اللہ کے حضور جمعہ کے دن جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو آپ اور ہم بھی کوشش کریں کہ اس بابرکت گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، استغاثہ کریں اور اپنی فریاد کریں اور اپنی تمنائیں اور اپنی دعاؤں کا سلسلہ رکھیں۔ اسی طرح جمعہ کے دن جو اعمال حسنہ کرنے ہیں ان میں سے چند آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ جمعہ کے دن امامہ شریف باندھنے والوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں۔ جی ہاں، جمعہ کے دن امامہ شریف باندھنا بہت افضل ہے، اہم ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن امامہ شریف باندھتا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس بندے کو سلام بھیجتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جمعہ کے دن امامہ شریف کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح جمعہ کے دن ناخن کاٹنا یہ بھی بہت اہمیت کامل ہے۔ روایت میں ہے، حضرت حمید بن عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن ناخن کاٹے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے، یعنی اس کے ناخنوں سے اس کے بدن کی، اس کی جسم کی ساری بیماریاں نکل جاتی ہے ناخن کے راستوں سے، پھر اسی راستے سے شفا داخل ہو جاتی ہے۔ آج بندہ بیماریوں سے پریشان ہے، بیماریوں کا زمانہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آقا علیہ السلام اس فرمان کو اپناتے ہوئے اچھی نیتوں کے ساتھ ناخن کاٹیں، انشاءاللہ بیماریاں نکلیں گی اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی عظمتوں کے متعلق
غریبوں کو بشارت عطا فرمائی کہ الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ کا دن یہ مسکینوں کا حج ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا الجمعۃ حج الفقراء، جمعہ کا دن یہ غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے حج ہے۔ اسی طرح امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو خوش نصیب مسلمان جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد عصر تک مسجد میں رکا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستوں، یہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ آپ اور ہم جمعہ کے دن عبادت کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور والدین کی قبور پر حاضر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن والدین کی قبر کی زیارت کرے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ۔